آج بالائی ڈال کے گائے کا قیمہ بنا رہی ہوں۔ 1.5 کلو میں نے قیمہ لیا ہے اور اس میں 1 کپ بالائی کا ڈالا ہے۔ آگ میں نے جلا دی ہے۔ یہ میرا شارٹ کٹ طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آگ جلا کے کوکر اوپر رکھنا ہے۔ انگریڈینٹ جو پریپریشن کا ٹائم ہے وہ آپ کے پکنے کے ٹائم میں ہی جائے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ قیمہ بنے گا۔ اس میں میں نے 1.5 سے 2 گلاس پانی ڈال دیا ہے اور سبز مرچ کاٹ کے ڈال دوں گی 2-3 اور لہسن اور پیاز۔ ادرک جو ہے اس میں پیس کے ڈالیں گے، وہ آپ اینڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ کسی بھی سالن کو بنانے کے یہ میرے آسان طریقے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانے ہیں۔ اس کو مکس کر کے مسالے کو میں اس کو پریشر دوں گی۔ نمک، مرچ، مسالہ، ہلدی سب بعد میں ڈالوں گی اور وہ بعد میں اسی لیے ڈالتے ہیں تاکہ ویپرز کے ساتھ جو مرچ ہے اس کے پارٹیکلز ہوا میں آ کے اریٹیشن کرتے ہیں گلے میں۔ اور آج میں بات کروں گی ذہنی سکون کے حوالے سے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ذہنی سکون چاہتے ہیں، اپنی انرجی کو بچانا چاہتے ہیں اور دوسروں میں اپنی عزت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایکچولی ہمیں اس کام کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ ہمیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ کچھ نہ کر کے ہم کیسے اپنی عزت بڑھا سکتے ہیں یا ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ نے صرف ایک لفظ کو یاد رکھنا ہے اور وہ لفظ ہے خاموشی۔ جی بالکل، میں خاموشی کی بات کر رہی ہوں، یعنی زبان بند رکھنے کی بات کر رہی ہوں۔ زبان بند رکھنے کے یا خاموش رہنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، جب ہم خاموش رہتے ہیں تو ہمارے دماغ کو ریسٹ ملتا ہے۔ جب آپ خود ہی شور کر رہے ہوں تو آپ کی سوچیں کلیئر نہیں ہوتی۔ جب آپ کا شور کم ہو تو آپ کی سوچیں صاف ہو جاتی ہیں۔ اور جب ہم کم بولتے ہیں اور دوسروں کو زیادہ سنتے ہیں تو سامنے والے کی بات بہتر سمجھ میں آتی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں ہے، یہ طاقت ہے۔ یہ آپ کو ضروری باتوں سے بولنے سے نہیں روکتی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم جلدی میں بولتے ہیں تو اکثر ہم بات بگاڑ لیتے ہیں۔ جب آپ جلدی میں نہیں بولیں گے اور کسی بھی دوسرے فرد کو خاموشی سے سنیں گے، چاہے وہ آپ کا بچہ ہے یا گھر میں کوئی بڑا ہے، تو اگلے کی بات، سامنے والے کی بات آپ کی سمجھ میں بہتر طور پہ آ جائے گی۔ اور جب ہم دوسرے کی بات بہتر طور پہ سمجھ جاتے ہیں تو ہم خود غلطیاں کرنے سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم جلدی سے جواب دیں گے، جلدی سے ریئیکٹ کریں گے تو بات بگڑ جاتی ہے۔ اچھا، اب جلدی سے یا ہر بات پہ ریئیکٹ کرنے سے تھکن ہوتی ہے۔ یا آپ نوٹ کر لیجئے، بے شک آپ اس بات کو جانچ لیجئے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے ہیں اور جلدی جلدی بول رہے ہیں، ہر بات میں ریئیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ کی انرجی ختم ہوتی فیل ہوگی۔ اور جس دن آپ خاموشی سے، چاہے 2-4 گھنٹے ہی آپ خاموشی سے آپ گزاریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انرجی سیو ہو رہی ہے، آپ خود کو انرجیٹک فیل کریں گے۔ اور اسی طرح جو انسان کم بولتا ہے، جو ہر بات پہ نہیں بولتا، ہر بات میں کوئی بھی 2 فرد بات کر رہے ہوں تو اس میں اگر آپ کو بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی بات یاد آ جاتی ہے اور آپ فوراً گفتگو میں کود جاتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ اور جب آپ کم بولیں گے، خاموش رہیں گے، تو آپ کی بات کا وزن بھی زیادہ ہوگا اور اس طرح آپ کی عزت بڑھے گی، کیونکہ کم بولنے والے انسان کو جب وہ بات کرتا ہے تو ہر دوسرا بندہ اس کو غور سے سنتا ہے، اس کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، ایک چپ 100 سکھ۔ آپ کا خاموش رہنا اس وقت سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے جب لڑائی ہو رہی ہو، کہیں تکرار ہو رہی ہو، کیونکہ لڑائی کے دوران آپ کی خاموشی سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے، کیونکہ جب آپ غصے کا جواب غصے سے دیں گے تو لڑائی لمبی ہوتی جائے گی۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو سامنے والے کے پاس لڑنے کو کچھ بچے گا ہی نہیں، آپ کو ہوا ہی نہیں ملے گی۔ اور غصے میں بولے گئے الفاظ واپس نہیں آتے۔ غصے میں بعض اوقات انسان وہ باتیں بول دیتا ہے، اپنے دل کی جو بھڑاس کہنا چاہیے نا وہ نکال دیتا ہے، لیکن بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ 10 سیکنڈ چپ ہو جائیں، ایک چھوٹا سا پاز لیں کہ خاموش، اپنے دماغ کو یہ آرڈر کریں کہ خاموش، اور اپنی زبان کو بند کر لیں، تو کیا ہوگا کہ اس 10 سیکنڈ میں آپ کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے گا اور آپ کو اپنے کہے گئے الفاظ پہ بعد میں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ جب بھی آپ چپ ہو جاتے ہیں تو دوسرا بندہ خود اپنی بات ری پلے کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ جو اس نے بولا ہوتا ہے وہ اس کو اپنے دماغ میں دوبارہ سوچتا ہے اور اکثر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے غلط بول دی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹرک دیتی ہوں کہ لڑائی کے وقت جب دل کرے بولنے کا تو آپ پانی پی لیں یا پھر 3 گہری سانس لیں۔ خاموشی کا مطلب ہار نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی عزت گرا کے جینا نہیں چاہتی۔ چپ رہ جانے کے بعد اکثر کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا خود ہی نرم پڑ جاتا ہے یا بعد میں آ کے کہتا ہے کہ یار غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ خاموش رہ کر بھی آپ بحث جیت جاتے ہیں اور رشتہ بھی بچا لیتے ہیں۔ بول کر تو بس ایک ہی کام ہوتا ہے، لڑائی۔ خاموش رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن ہر جگہ خاموشی فائدہ نہیں دیتی۔
چند موقع ایسے ہیں جہاں چپ رہنا الٹا نقصان کر دیتا ہے۔ اب وہ کون سے ہیں وہ بھی میں آپ کو گنوا دیتی ہوں۔ آپ نے کب جواب دینا ہے؟ جب عزت کا معاملہ ہو، یعنی آپ کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر، آپ کے والدین یا آپ کے اصولوں پہ اگر کوئی کیچڑ اچھال رہا ہے اور اس وقت آپ چپ رہے تو سمجھیں کہ آپ کمزور پڑ گئے۔ اس سے اس وقت ایک پرسکون اور مضبوط جواب آپ کی باؤنڈریز بتا دیتا ہے، آپ کی ایک حد، کہ آپ اگلے کو یہ بتا دیں کہ میں اس ٹاپک پہ یا اس معاملے میں آپ کی نہیں سنوں گی۔ اور دوسرے نمبر پہ جب کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہو، رشتوں میں خاموشی اس وقت زہر بن جاتی ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، ساس سسر ہو، نند ہو، دیور ہے، کوئی بھی آپ کا بچہ ہے، آپ نے لڑائی میں جیسے جیسے کو سرد مہری کہتے ہیں، سرد مہری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، کوئی آپ کو غلط سمجھ رہا ہے، تو اس وقت آپ نے چپ نہیں رہنا، ایک بار بات کو صاف کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ کسی مظلوم پہ ظلم کرنا، اس وقت اگر آپ چپ رہ گئے تو اس کے جواب دہ اپنے رب کے سامنے بھی ہوں گے۔ جب آپ کے سامنے کوئی کمزور دب رہا ہو اور آپ بول سکتے ہوں تو اس وقت چپ رہنا ظلم میں شامل ہونے کے جیسا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کوئی انٹرویو دینے جاتے ہیں یا رشتہ وغیرہ یا کوئی بزنس ڈیل کرنی ہے، جب کوئی موقع ہے، ایسا موقع ہے جو دوبارہ نہیں ملے گا، موقع ہاتھ سے نکل رہا ہو، اس وقت اگر آپ نے اپنی بات نہ کی تو یہ موقع کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تو یہ 4 جگہیں ایسی ہیں جب وہاں آپ نے بولنا ہے، اس وقت آپ نے خاموشی کو بالکل اختیار نہیں کرنا۔ فارمولہ یاد رکھیں کہ لڑائی بحث میں چپ اور موقع پہ بولیں۔ لڑائی کے وقت بھی اگر آپ خاموشی سے اگلے کی بات دھیان سے سن رہے ہوتے ہیں تو بعد میں آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، آپ اس کا جواب تیار کر لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں، یا کوئی آرگومنٹ ہے، کوئی دلیل تیار کر لیتے ہیں، اور جس وقت موڈ اچھا ہو اس وقت آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے یہ سوچا کہ شکر ہے میں چپ رہ گئی ورنہ بات بہت آگے نکل جاتی؟ یا پھر آپ کا بولنے کا دل کر رہا ہے لیکن عقل آپ کو کہہ رہی ہو چپ رہو؟ اگر ایسا ہوا، یہ کون سا موقع تھا، آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کیے گئے کمنٹ سے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے اور اس طرح یہ آپ کی بات صدقہ جاریہ بن جائے، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ باتوں باتوں میں برتن بھی دھو لیے ہیں میں نے۔ اسٹیل کی جالی جو ہے ایک دفعہ میں خالی سب برتنوں میں مار لیتی ہوں، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا صابن بہت خرچ ہوتا ہے۔ جو سوپ ہے اس میں نے فیبرک کو، میں نے یہ جالی ہے، نیٹ کا دوپٹہ تھا جس کو فولڈ کر کے سی کے خود ہی بنایا ہوا ہے، یہ برتن دھونے کے لیے جو میں نے کپڑا بنایا ہوا ہے، تو اس جالی کو ایک ہی دفعہ صابن لگاتی ہوں اور سارے برتن اس سے دھل جاتے ہیں۔ تو یوں ایک بار جو ہے جب کام والی رکھی ہوئی تھی اور وہ ایک مہینے میں 1 سے 1.5 بار لگا دیتی تھی، تو میرا یہ جو ایک بار ہے وہ 3 ماہ تک چلتا ہے۔ لیکن برتنوں کو دھونے کے بعد یہ جو اسٹیل کی جالی ہے اس کو لازمی دھونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر جرمز گرو کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، گھی اور پتی اور جو ذرات اس کے اندر رہ جاتے ہیں خوراک کے، تو اس میں جرمز گرو ہوتے ہیں۔ تو ہائیجین کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو بوائل کر دیں۔ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ انڈے بوائل کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی دیگچی رکھی ہوئی ہے، اسی کے اندر میں پانی میں اس اسٹیل کی جالی کو ڈپ کر کے اس کو بوائل کرتی ہوں۔ ایک بار بوائل کر کے اس کے اوپر جو گھی آ جاتا ہے اور پانی کے اوپر یہ سارے میٹیریل جو اس کے اندر پھنسا ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اس کو ریموو کرنے کے بعد، پانی کو چینج کرنے کے بعد، اس کے اندر ایک بار پھر پانی ڈال کے اور سوڈا ڈال کے، تھوڑا سا سوڈا ڈال کے بوائل کرتی ہوں، تو اس سے یہ اسٹیل کی جالی بالکل ڈس انفیکٹ ہو جاتی ہے۔ قیمہ بنانے کا میرا آسان طریقہ آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے گا۔ آخر میں آپ کو ایک اور میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں کسی بھی نعمت سے محروم نہیں کیا ہے۔ ہماری کوتاہیوں کمیوں سے درگزر فرما کے ہمیں ہر چیز فراہم کی ہے، شکل، قد، زبان، عقل، دولت، ڈگریاں، لیکن انسانیت کہیں گم ہو گئی ہے۔ ہم بولتے ہیں مگر سچ نہیں بولتے، ہم سنتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، ہم ہنستے ہیں مگر دل سے نہیں۔ آدمی ہونا آسان ہے، ایک بار ایک پیدا ہو گیا بچہ، نام رکھ دیا، شناختی کارڈ بن گیا، وہ آدمی کہلائے گا، مگر انسان بننا مشکل ہے۔ انسان بننے کے لیے ضمیر چاہیے، دوسروں کا درد محسوس کرنے والا دل چاہیے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو روندنے سے روکنے والی ہمت چاہیے۔ آج ہر طرف بھیڑ ہے، بازاروں میں، دفتر میں، ہر طرف آدمی ہی آدمی ہے، ہر طرف موجود ہیں، مگر کوئی موجود لگتا نہیں ہے۔ کوئی موجود وہی ہوتا ہے جو محسوس کرے۔
اگر گھر کے ہی 8-10 افراد ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنا موبائل، اپنا ٹیب منہ کو لگائے بیٹھا ہے، موجود ہیں لیکن محسوس نہیں کریں گے ایک دوسرے کو، جبکہ موجود وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو محسوس کرے، جو کسی کے گرنے پہ رک جائے، جو کسی کی خاموشی کو سن لے، جو سچ کے لیے کھڑا ہو جائے چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہے کیا کہ ہم نے انسانیت کو کمزور سمجھ لیا ہے۔ اگر کوئی انسان نظر آتا ہے اور انسانیت دکھاتا ہے، وہ رحم دکھائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، معاف کر دے تو کہتے ہیں ڈر گیا ہے، سچ بولے تو کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے۔ یوں آہستہ آہستہ ہم سب آدمی رہ گئے ہیں، انسان نہیں بن سکے۔ لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ انسان بننے کے لیے کوئی بڑے کارنامے نہیں کرنے پڑیں گے، کوئی بڑے کارنامے نہیں چاہیے، بس ایک بار جھوٹ پر سچ کو ترجیح دے دیں، ایک بار اپنے فائدے کے آگے کسی کا حق رکھ دیں، ایک بار کسی کے زخم پر مرہم دیں، یہ سوچے بغیر کہ بدلے میں ہمیں کیا ملے گا۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں، کیونکہ اپنے دکھ کو تکلیف کو محسوس کر کے تو ہر کوئی انسان روتا ہے۔ دنیا کو آدمیوں کی نہیں، انسانوں کی ضرورت ہے۔ جب آپ دوسروں کا درد محسوس کریں گے تبھی آپ بھی انسان لگیں گے۔ آدمی عمارتیں بناتے ہیں، انسان رشتے بچاتے ہیں۔ آدمی قانون بناتے ہیں مگر انسان انصاف کرتے ہیں۔ زندگی میں اصل سرمایہ صرف دنیاوی دولت یا شہرت نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال اور اچھے اخلاق ہی اصل دولت ہیں، جو انسان کو حقیقی کامیابی اور سکون عطا کرتے ہیں۔ اب میں چاہوں گی اجازت، پرسکون رہیں، خوشیاں بانٹیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، اور اگر آپ 40+ کی ہیں تو آم چاہے پھلوں کا بادشاہ ہی ہے، آپ نے ایک سے زیادہ نہیں لینا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد لسی بھی ضرور پینی چاہیے، ورنہ بہت زیادہ ہاٹ فلیشز فیل کریں گی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔